दोस्तों 70 और 80 की दहाई में बॉलीवुड में खूबसूरती, अदाओं, आज़ाद ख्याल और ग्लैमर का दूसरा नाम था जीनत अमान। दोस्तों 70 की दहाई में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मुख्तलिफ ट्रेंड पेश किए जा रहे थे, जिनमें मशरिक और मगरिब को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने का तजुर्बा भी किया जा रहा था। ऐसे में देव आनंद ने अपनी फिल्म हरे कृष्णा हरे राम, जो 1971 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें दम मारो दम, जिस पर जीनत अमान ने ग्लैमर से भरपूर रक्स पेश किया था। इस फिल्म से बॉलीवुड की फिल्मों में मगरबी कल्चर दिखाने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। मौसीकार आर.डी. बर्मन की धुन पर आशा भोसले की सुरीली आवाज़ से सजे दम मारो दम पर जीनत अमान का बेबाक अंदाज इसलिए भी मन पड़े था क्योंकि जीनत अमान की तरबियत मगरबी दुनिया में हुई थी। अगरचे जीनत अमान मुंबई में पैदा हुई, लेकिन उसकी परवरिश जर्मनी में हुई। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में तालीम हासिल की। सिर्फ 19 बरस की उम्र में जीनत अमान ने मिस एशिया पैसिफिक का ताज अपने सर सजाया। रेशमी घने बाल और आंखों पर धूप का चश्मा जीनत अमान पर खूब सजता था। जीनत अमान ने अपने ग्लैमरस स्टाइल से भारतीय फिल्मों में हीरोइंस के लिबास को एक नया ट्रेंड दिया था। सिर्फ स्टाइल ही नहीं, बल्कि जीनत अमान के मुनफरिद किरदारों ने भी फिल्म बीनों को जीनत अमान की तरफ तवज्जो दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। 1973 में जीनत अमान की फिल्म धुन में जीनत अमान ने एक ऐसी बीवी का किरदार अदा किया था जो अपने ही शौहर को धोखा देती है। 1974 में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में जीनत अमान ने एक ऐसी लालची हसीना का किरदार अदा किया था जो दौलत की खातिर अपने गरीब आशिक को छोड़कर अमीर आदमी से ही शादी कर लेती है। फिल्म अजनबी में जीनत अमान ने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया था जो अपने कैरियर की खातिर एबॉर्शन कर लेती है। इसी तरह से 1975 में जीनत अमान ने मनोरंजन में एक तवाइफ का किरदार अदा किया। 1980 में फिल्म कुर्बानी में फेरोज़ खान के साथ जीनत अमान ने इंतहाई बोल्ड अंदाज में एक ऐसा किरदार अदा किया जिसकी वजह से जीनत अमान को काफ़ी शोहरत मिली। अपने मुनफरिद किरदारों और लोगों की राय पर अक्सर जीनत अमान कहा करती थी कि लोग कहते हैं कि मैंने बॉलीवुड में हीरोइंस को पेश किए जाने के नज़रिए को तब्दील किया। मुझसे पहले फिल्मों में अच्छी या बुरी औरत दिखाई जाती थी, हीरोइन या विलन खातून को दिखाया जाता था, लेकिन मैंने ऐसे किरदार निभाए जिन पर हमारे सोसाइटी में बात नहीं की जाती थी। मैंने उन डायरेक्टर्स के साथ काम किया जो अपने काम में माहिर थे और मकबूल थे। जिंदगी पलक झपकते ही गुजर गई। मेरे पास बहुत सी यादें हैं। मैंने उस दौर में काम किया जब हम स्टूडियो से सीधे ही घर जाते थे और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा काम था। ये मालूम ही नहीं होता था कि मेरी शोहरत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जीनत अमान ने नासिर हुसैन, बी.आर. चोपड़ा, मनोज कुमार, प्रकाश मेहरा और राज कोसला, शक्ति सांता और मनमोहन देसाई जैसे आला हिदायतकारों के साथ काम किया। 70 की दहाई में जीनत अमान ने आते ही अपने जलवों से सिल्वर स्क्रीन को गरमाया। जीनत अमान ने देव आनंद के साथ 1973 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हीरा पन्ना, 1975 में रिलीज़ होने वाली वारंट और 1977 में रिलीज़ होने वाली डार्लिंग डार्लिंग फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में जीनत अमान और देव आनंद के काम को बेहद पसंद भी किया गया। उस दौर में देव आनंद और राज कपूर दो मुखालिफ प्रोड्यूसर थे, ताहम जीनत अमान ने इन दोनों के साथ ही काफ़ी मकबूलियत हासिल की। राज कपूर के साथ अपनी फिल्मी यादों का जिक्र करते हुए जीनत अमान कहती है, मैं राज कपूर के साथ फिल्म वकील बाबू में काम कर रही थी।
اس وقت وہ اپنی فلم ستم شیوم سندرم جو 1978 میں تیار کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے اس فلم کی ہیروئن روپا کے بارے میں اکثر بات کیا کرتے تھے، جیسے کہ وہ اسے سلور اسکرین پر کس طرح سے پیش کرنا چاہتے تھے۔ مجھے یہ کردار بے حد پسند آیا اور میری دلی خواہش تھی کہ میں راج کپور کی ڈائریکشن میں کام کروں۔ ایک دن میں نے گھاگھرا اور چولی پہنا، بالوں میں گجرے اور راج کپور جی کے گھر آر کے کوٹیج پہنچ گئی۔ میں نے باہر کھڑے ہو کر راج کپور جی کو پیغام بھجوایا کہ ان سے کہو کہ روپا آئی ہے۔ جب راج کپور نے مجھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک مقبول ہیروئن کس طرح سے فلمی کردار کے لیے خود پر اتنا کام کر سکتی ہے۔ راج کپور جی نے اپنی بیوی کرشنا جی کو کال کر کے گھر بلایا۔ کرشنا جی نے گھر آتے ہی مجھے سونے کا لاکٹ دیا، جو کہ فلم ستم شیوم سندرم کے لیے میرا سائننگ اماؤنٹ تھا۔ میں اس وقت خوشی سے 7ویں آسمان پر اڑ رہی تھی۔ اگرچہ ڈسٹریبیوٹر ستم شیوم سندرم کے لیے پریشان تھے، کیونکہ زینت امان پہلے کافی گلیمرس کردار ادا کر چکی تھی، تاہم راج کپور جی نے سارے ہی ڈسٹریبیوٹر کو اس بات پر قائل کیا کہ زینت امان اس کردار میں سلور اسکرین پر سب کو حیران کر دے گی، اور ہوا بھی کچھ ایسے۔ فلم ستم شیوم سندرم ایک بلاک بسٹر فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم کے بعد زینت امان کا کیریئر عروج تک پہنچ گیا۔ اسی فلم کے بعد زینت امان کو دھرمیندر کے ساتھ شالیمار میں 1978 میں کاسٹ کیا گیا اور 1978 میں کلاسک فلم ڈان میں روما کے روپ میں زینت امان نے خود کو ایک مرتبہ پھر سے باکس آفس کی رانی بن کر پیش کیا۔ امیتابھ بچن اور زینت امان کی جوڑی نے فلم دوستانہ جو 1980 میں ریلیز ہوئی، اسی طرح سے فلم لاوارث جو 1981 میں اور پکار جو 1983 میں ریلیز ہوئی، سپر ہٹ فلمیں ثابت ہوئی۔ 1980 کے دہائی کے آغاز میں زینت امان اپنے گلیمر کا جادو اس حد تک جگا چکی تھی کہ ہر دوسرا پروڈیوسر ہی اسے گلیمر کرداروں میں کاسٹ کرنا چاہتا تھا۔ تاہم اس کے باوجود بھی زینت امان نے فلم ساز بی آر چوپڑا کی فلم انصاف کا ترازو میں ایک مظلوم لڑکی کا کردار ادا کیا، جو انصاف کی تلاش میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ زینت امان اپنے کیریئر کے عروج میں ہی اپنی نجی زندگی میں کافی مشکلات کا شکار رہی۔ زینت امان اور سنجے ہان کا ایک پرزور افیئر بھی چلا تھا۔ سنجے ہان پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، لیکن وہ زینت امان سے محبت کرتے تھے۔ سنجے ہان نے 1980 میں بطور ڈائریکٹر اپنی پہلی ہی فلم میں جب زینت امان کو کاسٹ کیا تو وہیں سے ہی ان دونوں کے پیار کا آغاز ہوا۔ تاہم یہ رشتہ صرف خبروں کی حد تک ہی بن سکا اور اس کا انجام بہت ہی بھیانک رہا۔ زینت امان نے 1985 میں اداکار مظہر خان سے شادی کی، جن سے ان کے 2 بیٹے اذہان اور ذوحان ہیں۔ زینت امان کی یہ شادی بھی کافی مشکلات کا شکار رہی۔ مظہر خان طویل بیماری کے بعد ستمبر 1998 میں انتقال کر گئے۔ زینت امان ہمیشہ اپنی نجی زندگی کے حوالے سے بات نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ ہم اداکار بہت ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں، سب کی اپنی خواہشات ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے سفر میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، کسی کی بھی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ جو یہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی بالکل ہی آئیڈیل ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی کام ہو یا نجی زندگی کا تعلق، ہمیشہ سوچ کر سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور اپنے دل کی مت سنیں بلکہ اپنے فیصلے کے اچھے اور برے نتائج پر غور کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ سن 2000 کے بعد زینت امان نے بہت کم فلموں میں کام کیا
ان کے شوہر کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے زیادہ تر وقت اپنے بچوں کی تربیت اور ان کو توجہ دلانے میں گزاری۔ اکیلے بچوں کو پالنا آسان نہیں۔ اذان نہ صرف فلم ڈائریکٹر ہے بلکہ وہ میوزک ڈائریکٹر بھی ہے۔ اس نے کوکنگ میں گریجویشن کی ڈگری لی ہے اور وہ اداکاری میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ زینت امان کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی ماں نہیں رہی جو اپنے بچوں کو زبردستی کسی پروفیشن میں بھیجے، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو جو کرنے دیا ان کو فری ہینڈ دیا۔ زینت امان نے اپنے کیریئر کے دوران ایک بھرپور گلیمر دور گزارا اور اب وہ اپنی زندگی شوبز انڈسٹری سے تھوڑی دور رکھتی ہے۔ کبھی کبھی وہ سلور اسکرین یا پھر ٹی وی اسکرین پر کسی پروگرام میں ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ زینت امان کے بیٹے اذان خان نے بطور ڈائریکٹر ایک فلم گینگسٹر بھی بنائی تھی۔ زینت امان زیادہ تر وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارتی ہے اور وہ کچھ نیا آج بھی کرتی ہے۔ زینت امان کو گرافولوجی سیکھنے کا بے حد شوق تھا اور جب وہ فلموں میں کام نہیں کر رہی تھی تو زینت امان نے گرافولوجی سیکھ لی۔ اس ہنر کے ذریعے آپ مختلف لوگوں کے لکھنے کو شناخت کر سکتے ہیں۔ زینت امان آج کل ایکسرسائز بھی کرتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرتی ہے۔ زینت امان کہتی ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت سے وجوہات ہیں۔ آپ کو خود پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں بھی ہوتے تو بھی کوئی بات نہیں۔ ہم سب دنیا میں کچھ نہ کچھ کرنے ہی آئے ہیں۔ تو دوستو، آپ سب کو زینت امان جی کی کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ساتھ ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکیں۔ اگلی بالی ووڈ میں کسی اور سیلیبریٹی کی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے ساتھ پھر سے بات کریں گے۔ تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔